بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی ہر شخص اس پانی کو لینے کی کوشش کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے لگے تو سب پر خاموشی چھا جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نظر بر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ خیر، عروہ جب اپنے ساتھیوں سے جا کر ملے تو ان سے کہا، اے لوگو، قسم اللہ کی میں بادشاہوں کے دربار میں بھی وفد لے کر گیا ہوں، کسر و کسریٰ اور نجاشی سب کے دربار میں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی اس کی اس درجہ تنظیم کرتے ہوں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب آپ کی تنظیم کرتے ہیں۔ قسم اللہ کی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوک دیا تو ان کے صحابہ نے اسے اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اگر کوئی حکم دیا تو ہر شخص نے اسے بجا لانے میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کیا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو پر لڑائی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو شروع کی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بر کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے تمہارے سامنے ایک بلی صورت دیکھی ہے، تمہیں چاہیے کہ اسے قبول کر لو۔ اس پر بنو کنانہ کا ایک شخص بولا کہ اچھا، مجھے بھی ان کے جہاں جانے دو۔ لوگوں نے کہا، تم بھی جا سکتے ہو۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قریب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے، ایک ایسی قوم کا کافر جو بیت اللہ کی قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے قربانی کے جانور ان کے سامنے کر دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے قربانی کے جانور ان کے سامنے کر دیے اور لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا، سبحان اللہ، قطع مناسب نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو کعبے سے روکا جائے۔ اس کے بعد قریش میں سے ایک دوسرا شخص مکر زین حافظ نامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی ان کے جہاں جانے دو۔ سب نے کہا، تم بھی جا سکتے ہو۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہما سے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکرز ہے، ایک بدترین شخص۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ ابھی وہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ سہل بن عمرو آ گیا۔ معمر نے سابقہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ مجھے عجوب نے خبر دی اور انہیں اکرمہ نے کہ جب سہل بن عمرو آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے فعلی کے طور پر فرمایا، تمہارا معاملہ آسان سہل ہو گیا۔ معمر نے بیان کیا کہ ظاہری نے اپنی حدیث میں اس طرح بیان کیا تھا کہ جب سہیل بن عمرو آیا تو کہنے لگا کہ ہمارے اور آپ نے درمیان صلح کی ایک تحریر لکھ لو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابہ کو بلوایا اور فرمایا کہ لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہنے لگا، الرحمن کو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے، البتہ تم یوں لکھ سکتے ہو، بسمک اللہم، جیسے پہلے لکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے کہا کہ قسم اللہ کی، ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا اور کوئی دوسرا جملہ نہ لکھنا چاہیے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسمک اللہم ہی لکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، آیا یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے صلح نامہ کی دستاویزات ہیں۔ سہیل نے کہا، اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں تو نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اتنا لکھیں کہ محمد بن عبداللہ، اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ گواہ ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں، خواہ تم میری تکذیب ہی کرتے رہو۔ لکھو جی۔ محمد بن عبداللہ ظاہری نے بیان کیا کہ یہ سب کچھ نرمی اور رعایت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سراشاد کا نتیجہ تھا، جو پہلے آپ بدیل رضی اللہ عنہ سے کہہ چکے تھے کہ قریش مجھ سے جو بھی ایسا مطالبہ کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تنظیم مقصود ہوگی تو میں ان کے مطالبے کو ضرور مان لوں گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سے فرمایا، لیکن صلح کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی تم لوگ ہمیں بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے جانے دو گے۔ سہیل نے کہا قسم اللہ کی ہم اس سال ایسا نہیں ہونے دیں گے، ورنہ عرب کہیں گے ہم مغلوب ہو گئے تھے، اس لیے ہم نے اجازت دے دی، البتہ آئندہ سال کے لیے اجازت ہے۔ چنانچہ یہ بھی لکھ لیا۔ پھر سہیل نے لکھا کہ یہ شرط بھی لکھ لیجئے کہ ہماری طرف کا جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جائے گا، خواہ وہ آپ کے دین ہی پر کیوں نہ ہو، آپ اسے ہمیں واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں نے یہ شرط سن کر کہا سبحان اللہ، ایک شخص کو مشرکوں کے حوالے کس طرح کیا جا سکتا ہے جو مسلمان ہو کر آیا ہو۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ابو جندل بن سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنی بھیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے آ پہنچے۔ وہ مکہ کے نشیبی علاقے کی طرف سے بھاگے تھے اور اب خود کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا تھا۔ سہیل نے کہا اے محمد، یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے صلح نامے کے مطابق میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسے واپس کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہم نے صلح نامہ کی اس دفعہ کو صلح نامہ میں لکھا بھی نہیں ہے، اس لیے جب صلح نامہ طے پا جائے گا اس کے بعد اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ سہیل کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، پھر میں کس بنیاد پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، مجھ پر اس ایک کو دیکھ کر احسان کر دو۔ اس نے کہا کہ میں اس سلسلے میں احسان بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں احسان کر دینا چاہیے، لیکن اس نے یہی جواب دیا کہ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ البتہ مکرز نے کہا کہ چلیے ہم اس کا آپ پر احسان کرتے ہیں، مگر اس کی بات نہیں چلے گی۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمانوں، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، کیا مجھے مشرکوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا؟ کیا میرے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا ہے تم نہیں دیکھتے؟ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو راستے میں بڑے سخت اذیتیں پہنچائی گئی تھیں۔ راوی نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔